ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي المرسلين رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وآل بيتك أزواج ذريتك يا محمود رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آخر میں تم بے عقلان قد نہ کری نبی شرفی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو زمانے کا تو گلی میں پہلو غلامی کا شاہ حسین بادشاہ حسین دین ہست حسین دین بنا حسین سرداد نادار دستور دستی حقا کی بنا لا الہ حسین اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو نام ہے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو نام ہے سیدھے تو سب نے کیے پر اس کا میرا انداز ہے اس نے موسیقہ کیا جس پر ناز ہے جو دیکھتی آ کے شور پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو ایمان دیکھی کی نظر پر رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت حسین ہنس کے جس نے پی لیا جان شہادت حسین قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے اسلام ہوتا ہے ہر قطرہ کے بعد نہ یزید کا مسلمان افغان کو جفا رہی جہاں نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا میرے دوست عزیزو قرآن مجید سپارہ کرنی انہیں چند ایک آیات تلاوت کی تھی میرے دوستوں آج جمعہ تو مبارک دینے 4 نومبر کو اگر آپ نے پیر کی تھی کہ جلد جلد دے جاؤ
یکم محرم حضرت عمر فاروق آدم کی شہادت دے دی خود متعلق میں دسنا ہے تاکہ وہ رہ نہ بنے، کیونکہ یکم عثمان غنی کی شہادت بیان کی تھی۔ اس طرح یہ ہے عمر فاروق کا کہ جمعہ چار ہوا ہے، آپ نے یکم محرم الحرام میں آپ کی شہادت۔ پھر محمد مہینہ محرم کا جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا تھا 12 مہینے مقرر کیا، وہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، یہ مہینہ محرم حرام کا مہینہ بھی ہے، شعبہ کا مہینہ بھی ہے، میقات کا مہینہ ہے، یہ 4 مہینے مقرر ہے۔ اس مہینے جتنی تسا نیکی کرے سو زیادہ ثواب ہے، جتنی زیادہ کرے سو ثواب ہے۔ واقع کرو، اللہ ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو۔ یہ محرم کا مہینہ باقی احترام کا مہینہ یہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ قسم کھائی میں نے فجر کی قسم کی اور 10 رات کا قسم، وہ قسم میں چاہیے ذوالحج واسطے، لیکن ذوالحج کی جو قربانی ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں قربانی تھی، سال کا آخری مہینہ ذوالحج ہے، وہ نیچی قربان کا ذکر ہے، قربانی تھی۔ اور محرم اور محرم کا مہینہ جو ہے یہ بھی قربانی ہے، ان کیا قربانی تھی؟ آل رسول، تمام آل رسول جتنے سیدات سارے نے کربلا دے جانا، کوئی سید پیچھے سارے سیدہ نے قربانی دی۔ اس قربانی نال آج ساری مسجد قائم ہے، مسلح قائم ہے، سارا حسین کی قربانی دا آج خون سا للکار کیا دیتا ہے، فاسق فاجر کوئی ہو گیا وہ دا حق کرنا لوگ بھر جان ہی چلی بجے۔ دیکھو نا انہوں نے آخری وقت تک قرآن ساتھ رکھے، قرآن آپ نے نہ لیا، آپ لے لیتے ہیں سارا ہم تیرے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے بھیجنا پیا، قرآن تو اہل بیت۔ قرآن ہدایت ہے اور نور ہے، اور میری اہل بیت بھی نور ہے۔ یہ بھی خیال کرنا، وہ بھی خیال کرنا، جو قرآن سے میری اہل میں چھوڑ کے سے باقی کچھ ایمان دو کر۔ اگر اہل بیت میں سو قرآن میں سے دونوں چیزوں سے ایمان ہے، دنیا کی ضرورت والا ہونا چاہیے۔ کہ تو ظاہر ہوا کہ اہل بیت نال قرآن موجود ہے، اور کوثر سے بھی قرآن اور میری اہل بیت موجود ہے۔ دیکھو نا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیزے تھے سر مبارک، لیکن قرآن نال جاری اس کھاری رہا، اس قرآن دا آج ہی وہ جاری ہے، اس پر قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوئی، قرآن دے نال رہے۔ میرے دوستو اس وجہ کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہل بیت دا خیال، محبت فی القربا، میرے جلے قریب ہے نا حسین ہے، علی ہے، فاطمہ زہرا ہے، حسن حسین ہے، یہ قدر کرو۔ یہ میں تھوڑے کو کوئی نہیں مال متاب لینا کہ میں رسالت واسطے کر کے یا جنت دکھانے واسطے کر کے انہیں چیزوں واسطے میں تھوڑے کوئی نہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ فرمایا انہوں آپ کو محبوب نے میں کوئی سوال نہیں کر، صرف ایک محبت فی القربا، میرے جڑے قریب 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 ہے میں انہوں دی ادب کرو، نہ ادب کرو، ادب کرو۔ میں تمہیں حدیث مبارک سنائی قرآن اور اہل بیت، تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا الا مودۃ فی القربا، میرے قریبی ہوتے۔ میرے دوستو یہ موضوع میں بعد دسینا کو پڑھنا اعتبار تو پہلے حضرت عمر فاروق آدم دی ہے شہادت دینے وہ دے متعلق صرف شہادہ بیان کرے سو، پھر تعارف کرے سو عمر فاروق آدم کا بعد ایک بات شہادہ بیان کرے سو، پھر آپ اس موضوع دے چلے گئے سو۔ جمادی ثانی 13 ہجری تا ذوالحج
23 ہجری بمطابق 634 عیسوی تا 644 عیسوی اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر بن خطاب کو ملے. سمجھ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد اگر میرے بعد کا نبی آنا ہوتا تو عمر خطاب ہوتا. حضور کا فرمان ہے میرے بعد میں خاتم الانبیاء ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی نبی آیا تو شیطان دا نبی ہو سی، اللہ دا نبی نہ ہو سی. سمجھا نہیں؟ اس بعد اگر نبی آگا اتنی بڑی گل حضور صلی فرما دیتی میرے بعد عمر فاروق. حدیث نبی زندگی تمام نعمتیں حضرت عمر فاروق کا قدم چاہیں، ساری نعمتیں حضرت عمر دے قدم دے بیچاں، لیکن فاروق آدم نے انہیں ٹھکرا دیتا. آپ نے اسی استثناء کی وجہ کر کے عدل انصاف کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن گئی. وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ڈرتے ہیں، کہیں کو نہ ڈرتے، اس سوا کسی کو خوش نودی نہ چاہتے، بلکہ شیطان لعین غیر ہوئے. شیطان لعین جس نے خدا کا دعوت کرتے اللہ کے بندے کو کہا غیر اللہ جو ہے وہ شیطان. ہم کئی دفعہ کا قرآن بھی ایسا ثبوت بھی نبی ولی غیر اللہ نہیں، شیطان غیر اللہ. جو نبی ولی غیر اللہ آپ سے وہ پکا مشرک ہے. یہ تو داعی اللہ ہے. جتنے انبیاء ہیں، جتنے کے اولیاء ہیں، جتنے صدیق ہیں، جتنے شہید ہیں، جتنے صالح ہیں، داعی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے ہیں. داعی اللہ ہے بے اذن ہی، بے اذن اللہ ہے. اللہ دے تابع دار ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بے اذن انہوں جناب انعام دیتا مقبول دعا دا. یعنی انہوں میں انعام دیتا ہے، انعام دیتے ہیں کہ یہ مقبول دعا ہے. جتنے انبیاء، جتنے صحابہ کرام ہیں، جتنے کے اہل بیت ہیں، جتنے کے عمراء امام ہیں، جتنے کے ساتھ اپنا دعا اپنا اولیاء ہیں، سارے کیا ہیں داعی اللہ. اللہ تعالیٰ میری دعوت دینے والے، میری مدد کرنے والے، میں انہاں دی مدد کرنے نہ انہاں کہ میں کہہ رہا بے اذن اللہ بنایا. یہ غیر اللہ نہیں، بے اذن اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے میری دعوت دے والی یہ تو جماعت ہے. میری ان کے ایمان لاؤ، جب اللہ آپ کو پھر میری جماعت کا شامل ہو. اگر میرے جماعت شامل نہ ہو سب بات میرے تو ایمان کوئی نہیں. میری ایمان لاؤ، میری جماعت شامل ہو. وہ جماعت ہی کر کے اپنا صراط مستقیم جماعت یہ نبی ولی نے جماعت صراط مستقیم یہ کیوں کر کے صراط مستقیم عمر فاروق اعظم ہے وہ بیان کرنے لگے بھی صراط مستقیم ہے. اتنے صراط مستقیم ہے کہ شیطان آپ کو ڈر کر راہ تبدیل کر دیتا ہے. اسے پر آپ لقب ہے فاروق اعظم، یعنی حق کو باطل کا فرق رکھنے والا. باطل دیکھا نا شیطان تو راہ تبدیل کر دیتا ہے. حضور نے خود فرمایا کہ شیطان تیرے کو ڈرتا ہے. عمر فاروق اعظم کو شیطان ڈرتا ہے، راہ تبدیل کر دیتا ہے. اسے پر وہ اللہ سے واقع ہے پر نہ ڈرتے. ادب ہے، ادب ہے. حضور شام کا ادب کرے دے اپنے بائیاں نال کر کے ادب کرے دے وہ اخلاق کر. سانو چاہیے کہ اللہ کو ڈرو، تقوی کرو، تو میرے پیارے نال راستہ جوڑو، انہاں دے نال جوڑو. جو نبی صدیق شہید اولیاء اللہ انہاں نال جوڑ بیسو وہ تمہارے واسطے جنت ہے. اگر انہاں کو چھوڑ بیسو وہ غیر اللہ دی جماعت نال شامل ہوئے بس تو جہنم میں. تو اللہ کو ڈرتے ہیں ان کے سوا کسی بھی خوش نودی حاصل نہ کریں. اللہ کا یہ خوف اور رضا جوئی کا یہ جذبہ ہے ان میں بڑا شدید ہے. اللہ نا دے رضا واسطے کر کے جو جذبہ ہی نہ آئے ہیں وہ بڑا شدید جذبہ رکھتے ہیں. اور جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی خلافت اور امامت کا اس محاسبہ کیا جائے گا. یعنی اللہ مسلمانوں کی خلافت امامت جو محاسبہ یعنی ہے تو بدل لے ویسے محاسبہ کرے سے اللہ تعالیٰ شان بیان کرا دے. یعنی ایک اللہ دے ہو کرا کے توحیدی ایک توحیدی ہے جو ایک بندہ ہو کرا کے رہے.
حضرت عمر فاروق اعظم کا نام عمر کنیت ابو حفص لقب فاروق تھا، والد نام خطاب ہے اور والدہ نام حنتمہ ہے۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن غرا بن ریا بن عبداللہ بن کرت بن زرا بن عدی بن کعب بن لبی بن مالک۔ عدی کے دوسرے بھائی مرا تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نال مانتے ملتے ہیں۔ لحاظ سے حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پوشت سے جا کے ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا خاندان ایام جہلیت نہایت ممتاز ہے، جہلیت وقت بہت ممتاز خاندان ہے۔ آپ جد امجد عدی بن کعب عرب دے پہمی تنازعات کے صالح مقرر ہوئے، سرسی آپ کریں گے آپ عدی خاندان عمر فاروق تے عدی خاندان دے بچ کر کے آپ جتنے جنگ امجد ہیں صالح ہوئے۔ علاوہ ازیں قریش اگر قبیلے کے ساتھ ملکی مسئلہ پیش آ جانا تو انہوں نے سفیر بنا کر بھیجا جاتا، انہوں نے سفیر بنا کر، اس طرح یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسبت چلا جاتے۔ آپ تنہا کی طرف سے بھی نہایت معزز باوقار خاندان سے تعلق ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ قاسم بن مغیرہ کی بیٹی ہے۔ مغیرہ قریشی یہ امتیاز حاصل آئی کہ جب قریش کی کسی قبیلے میں لڑائی ہو گیا تو فوج تمام انہیں کے سبب ہو گیا۔ آپ کی ابتدائی زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوت 40 برس کے پیدا ہوا۔ آپ کی ہجرت ہوئی ہے نا مدینہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت وہ 40 سال پہلے پیدا ہوا۔ انہوں کی ولادت اور بچپن کے حالات متعلق تاریخ شاید ہے۔ آپ بچپن اور جوانی کا دور قریش عام آدمی طرح گزرے۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل سخت مزاج انسان ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بچپن اگر انتہائی سخت حالات ہوئی، وہ سارا دن اپنے باپ کے اٹھن کریں ہیں۔ جب کبھی تھکاوٹ ہو یا دور کرنے واسطے آرام کریں نا تو ان کا والد سختی نہ ان پیش آ گئے، چنانچہ بچپن کی سخت زندگی نے اس میں جفا کر محنت مشقت بے اوصاف پیدا کر دی۔ شباب کا آغاز ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے شرفائے عرب کے پسندہ مشاغل نصب دانی سپاہ گری پہلوانی خطابت کو اپنایا۔ انہیں بالخصوص شاہ سواری اور پہلوانی میں کمال حاصل ہوئی، یہاں تک عقال کے میلے میں مرکزی کشتیاں ہوئے نا انہیں لائے آپ کا نمبر ہو گیا۔ اس زمانے میں آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ علامہ بلازری کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث رسالت ہونے کے وقت قبیلہ قریش میں پڑھے لکھے آدمی کی کل تعداد صرف 17 ہے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت ہے، اس سلسلے میں آپ نے عراق شام مصر کے مختلف سفر کیا، جن سے نہ صرف آپ کو بڑا تجربہ ہوا اور فوائد ہی حاصل ہوئے بلکہ آپ میں خوب داری بلند حسنی معاملہ فہمی تجربہ کاری دے قابل قدر اور صاف پیدا ہو گیا۔ انہیں صاحب کی بنا پر قریش میں آپ کو عزت اور وقت حاصل کی اور سفارت کا کام آپ کو سپورٹ کیا۔ حضرت عمر 27 والد ہن افاد رسالت
ریگستان عرب کے افق پر نمودار ہوا اور مکہ کی خدا میں توحید، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعاً جذباتی ہیں اور سخت کی طبیعت ہیں۔ یہ جب حق دے میدان دے کان پہنچی، جب حق دی صدا توحید دی صدا اور دے کانے پہنچی تو سخت برہم ہوا، سخت غصے کا، یہاں تک جس کی آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہو گیا وہ دشمن بن جاتے، جو دشمن مسلمان بن رہتا ہے نا وہ دشمن بن رہتا ہے۔ عمر فاروق اعظم کا دشمن بن وہ دشمن بن رہتا ہے۔ مسلمان کیوں ہوئے انہیں مارن پائے گئے، کٹن مارن پائے گئے، تو اس بات کہ ابو اجداد کا دین چھوڑ کے تو یہ محمد مصطفیٰ کا دین دے چھوڑ نے کثیر تعداد اسلام قبول کر لیا، تو پھر کیا کریں گا؟ ایک بسینہ شخص اس نے اسلام جو قبول کیا تو اتنا مرندے تھک جاتے ہیں۔ بسینہ کے علاوہ اور جس جگہ پر قابو چلتا پیٹنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا ہے یہ چڑھ جاوے نا اتر گل آئی قریش کے برسرے آواز وہ افشار جس میں ابو جہل، حضرت عمر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن، اسلام دے اور حضور اسلام دے سخت دشمن ابو جہل عمر، چنانچہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے دونوں کے لیے ہلکا بوجھ اسلام ہونے کو دعا حضور اسلام یا میں ان کے ملے ابو جہل ملے یا عمر۔ اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین اما عمر بن خطاب و اما عمر بن خطاب، خدایا اسلام کو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب معزز کر، بن عطا کر۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قبول ہوئی، یہ سعادہ سر عمر بن خطاب نے حصے جائے، اور کچھ دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن آئی، اسلام کا اس کو بعد کچھ دنوں بعد اسلام کا بڑا دشمن آئی، یہ سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا جان نثار بن گیا۔ ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ ہلکا باگوش اسلام ہوئے، حالانکہ بڑا دشمن آئی اور انہیں کافران کا بڑا دوست آئی اور بڑا جان نثار آئی، یعنی بتوں سے اپنی جان قربان کرا جائے۔ ہر عمر فاروق کا ہلکا گوش اسلام ہو گئے، جن کی تفصیل قبل عظیم بیان ہو چکی ہے، وہ دیکھیے صفحہ نمبر 70۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بے انتہا طاقت ہوئی۔ عام مورخین اور ارباب سیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر کے مسلمان ہونے کا زمانہ سن نبی مقرر کیا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ 40ویں مسلمان ہوئے، یعنی 40ویں مسلمان آپ ہیں۔ یہ ہے آب مسلمان آج ان کی شہادت میں بیان کرنا، یہ سارے انہوں نے پوری تاریخ بھری پئی ہے، کام 5-7 جملے لگ ہیں انہوں کی تعریف کریں گے، کیونکہ میں تو وہاں کی شہادت بیان کریں گا کیویں شہید ہوئے، یہ انہوں کی ابتدا عاش ہے، انہوں نے تعارف کروایا عمر فاروق کا آب شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قاتل عنہ آدھی شہادت 23 ہجری کی ہوئی، حضور سے ہجر کر کے کتنا سال آئی؟ 23 سال۔ 23 ہجری ہر تو واپس آندے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا
آج تو واپس ہے نا جن میں آپ خطبہ پڑھنے لگتے ہیں. لوگوں میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے میں اپنی موت کا پیغام سمجھتا ہوں. میں لکھا ہے کہ ایک لال رام دے مرغے نے مجھے 3 ٹھونگے مارے. لال رام دے مرغے نے میں نے 3 ٹھونگا مارا. انہوں بقول علامہ طبری ابن اسیر دیگر مورخین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے واپس آنے کے بعد ایک دن بازار کا گاچھ لگانے نکلے کہ راستے کے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے نوکر ہے. اور میرا فیروز ہے المعروف آخر میں دائی اس میں ابو لولو آخر میں دائی نا اودا کے آئے فیروز مغیرہ کو دا غلام آئی کو دے ملیا. شکایت کرنے لگا کہ امیر المومنین مجھے میرے آقا مغیرہ بن شعبہ سے بچائیے. مجھے میرے آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ سے بچائیے جو مجھ سے بہت بھاری ٹیکس خراج وصول کریں گے. کہنا آدھا بھی ہے عمر فاروق نے پوچھا تو کام کیا کرے رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بڑھائی کا کام کریں ڈوبے کا کام کریں اور نقاش بھی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا تیرے پیشے لگا خراج زیادہ معلوم تو نہیں ہوتا، یعنی خراج یا ٹیکس ہے زیادہ معلوم نہیں ہوتا. پھر روز جانے لگا تو آپ نے فرمایا سننا ہے. پھر وہ بننے لگا کہ عمر فاروق نے آ کر سننا ہے تم ہوا سے چلنے والی بہت اچھی چکی بنا سکتے ہو. ہوا نہ چلنے والی چکی جیڑی ہے اسے بنا سکتے ہو. کہنے لگا ہاں میں بنا لینا. فرمایا تو پھر ایک چکی میرے لیے تیار کر دو، میرے واسطے بھی ایک چکی تیار کر دو. بولا اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا چکیا مشرق سے مغرب تک ہوگا. آپ سمجھ گئے کہاں عمر فاروق سمجھ گئے یہ قتل کی دھمکی دی تھی. ایسے میں قتل کی دھمکی دی تھی لیکن آپ نے کوئی دھیان نہ لیتا. عمر فاروق کے اس بات سے کوئی دھیان نہیں. دوسرے 26 ذوالحج 13ویں ہجری فجر کی نماز کے وقت یوں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے. فیروز ابو لولو نے دفعتاً پیچھے سے نکل کر آپ پر پیر در پیر خنجر سے 6 بار کیا. نماز میں پیر در پیر خنجر سے 6 بار کیے. ایک بار پیٹ زیر حصے سے کیا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا. خود زخموں کے سلنے سے گر پڑے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرائی. عبد الرحمن آدھی جگہ سے عبد الرحمن بن عوف نے نماز. لیکن اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے زخموں سے نڈھال ہو گئے. کچھ لوگ فیروز کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا بدے تو اس نے ان میں سے تیرہ اپنے نیزے نال زخمی کر دیا. اس نے کہا اپنے نیزے نال 13 بندے کو زخمی کر دیا. جڑے پکڑ گئے نا اینو فیروز لولو تو انہیں کہا 13 بندے کو زخمی کر دیا. جنہیں 6 سے شہید ہو گئے. آخر ایک شخص نے کمبل ڈال کر اسے پکڑا. کمبل اوپر ڈال کے اور پکڑا. لیکن اس نے گرفتاری
گرفتار ہونے سے پہلے اپنے خنجر نہ وہ خنجر جڑے خنجر تھے عمر فاروق کا وار کی چاہیے اسے خنجر نہ خود کشی کر دی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی تھی فیروز. فرمایا الحمدللہ میرا قاتل ایسا شخص نہیں جس نے اللہ کو ایک بھی سجدہ کیا. کافر ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے. آپ کو گھر لے گئے، زخم نہایت کاری آئی. جب دوا دارو نے کچھ فائدہ نہ دیتا اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اکابر ملت نے درخواست کی تھی کہ اپنا جان کی نامزد کرو. جڑے بزرگ صحابہ ہیں بزرگ ہیں انہوں نے آخر کوئی اپنا جڑا ہے نا جان شین تم کرو. فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو کر سکتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا. کیوں وہ نامزد کیا تھا؟ حضور سامنے سے جماعت کرائی، نماز پڑھائی. دو خلیفہ نامزد نہ کروں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا. بلا آخر لوگوں کی اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن ابی دلن، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت صاحب بن ابی وقاص، 6 صحابہ کرام جنہیں اسلام میں بڑی خدمت کی تھی، جنہیں اسلام میں خدمت کی، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال جنت کی بشارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت ہوئی. نامزد کر کے فرمایا ان میں سے جس پر کثر رائے ہو جائے، انہوں نے یہ رائے زیادہ ہو جائے ان صحابیوں نے رجوع کر کے رہ جائے تو اسے خلیفہ بنا لیا جائے. تاکید کر دی گئی میرے بعد 3 دن کے اندر یہ مرحلہ طے ہو جائے. 3 دن کے اندر میں دسو. حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا میری تجویز و تقویم کے بعد ان 6 صحابہ کرام کو ایک مکان کے اندر لیب میں بند کیا جائے، یا تو کسی ایک پر متفق نہ ہو جائیں اس وقت نہ کرو. انہوں نے ہمیں کمرے بند کر دیو جڑے 6 صحابہ میں دسے انہیں چکا کے نام زد کر. اگر رائے نہ دروازہ نہیں کرنے کا کیونکہ میرا وقت نزدیک میں آنا تو میرے سامنے ہو. اپنے صاحبزادے سے عبداللہ کے متعلق فرمایا مشر میں شریک رہیں گے لیکن خلافت انہیں نہیں دیں گے. انہیں خلافت انہیں نہیں دیں گے. اگر کان مجلس 2 گروہوں میں بیٹھ بنیں، 2 گروہوں کی تقریب بنی تو عبداللہ کا فیصلہ نہ کرو تو عبداللہ کا فیصلہ میرے بیٹے کا فیصلہ وہ فیصلہ کرے. نیز قصر رائے کے بعد اگر کوئی شخص خلافت کا مدعی رہے تو اسے قتل کر دینا. فیصلہ ہونے تک صہیب رومی نماز پڑھا کریں. اگر کو اگر رائے نہ اپنا آخری میں خلیفہ میں قتل کرے نہ رائے ہوئی ہے نہ کہا کہ میں خلیفہ مقرر کر وجے انہیں قتل کر دیتا. صہیب رومی نماز پڑھے جائے. حضرت تعالیٰ اس وقت مدینے میں کوئی نہ ان کے بارے فرمایا کہ 3 روز میں آ جائیں گے تو بہتر ورنہ اور کا مزید انتظار نہ کیا جائے. عمر فاروق کا کیا کرا جانا آواز ٹھیک ہے مزید انتظار نہ کرو. بعد ازاں اپنے جانشین کے لیے کچھ وصیتیں فرمائیں جن میں انصاری مہاجرین اور زمیوں کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی ہدایت دیتی گئی. لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کا علم ہوا تو مطمئن ہو گئے. جب عمر فاروق اعظم کو بچنے کی کوئی امید نہ ہوئی تو آپ نے اپنے فرمان رسولہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے پاس بھیجا. حجرہ نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ قید میں دفع ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نار کر کے دفع کر دی. اما
اجازت ہے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدعا عرض کیا کیوں رو رہی ہے، کسے وجہ کر کے عمر فاروق کا وجہ کر کے جو وہ تکلیف پہنچی یا نزدیک میرے کو بن گئے، اس پر عمر فاروق بھی عدالت میں۔ جب عبداللہ نے مدعا عرض کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا جگہ تو میں اپنے واسطے محفوظ رکھی ہے، لیکن آج عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے تو میں ترجیح دے رہی ہوں، میں ترجیح دینی ہے۔ اور عبداللہ نے واپس آ کر بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے۔ کہا الحمدللہ، یہ سب سے بڑی میری آرزو تھی کہ میں حضور نہ کروں، سمجھا نا، حضور نہ کروں۔ بعد ازاں فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد جنازہ اٹھا کر لے جانا، حضرت عائشہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کہنا، میرا جنازہ اٹھا کر وہاں حضرت عائشہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرنا، سلام تو بعد عرض کرنا تو عمر داخل کی اجازت چاہتا ہے، وہ اجازت دیں تو بہتر، ورنہ مسلمان نے آپ قبرستان میں دفن کر دیں۔ اس کے بعد ذاتی معاملہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے صاحبزادہ عبداللہ کو وصیت کی کہ میرے بعد میرا قرض ادا کر دینا، میرے متروکہ مال سے ادا نہ ہو سکے تو خاندان عدل سے درخواست کرنا، اس سے بھی نہ ہو سکے تو قریش کے علاوہ کسی کو تکلیف نہ دینا۔ علاوہ بیٹے سے فرمایا مجھے اوسط درجے کا کفن دینا کہ اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی تو میں اسے اچھے لباس سے بدل دے گا، اچھی لباس کو زیادہ بدل دے گا۔ اگر میں اس کو بادشاہ ہوا تو مجھ سے چھین لے گا اور بہت تیزی سے چھین لے گا۔ اگر میرے سے غرور بھی گل ہوئی تو اللہ تعالیٰ میرے کو چھین لے گا۔ میری قبر میں معمولی ہونی چاہیے، معمولی میری قبر ہو، عورتیں میرے جنازے کے ساتھ نہ چلیں، میری تعریف میں وہ باتیں نہ کہی جائیں جو مجھ میں نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم میرا جنازہ لے کر نکلو تو تیز قدم چلنا، کیونکہ اگر مجھ سے اللہ کے نزدیک کوئی بلائی ہے تو تم مجھے اس جگہ جلدی پہنچا دو گے جو میری زیادہ بہتر ہے۔ اگر میں اس کے بعد رکھوں تو اپنے کندھوں سے وہ برائی جلدی اتار پھینکو گے جو تم اٹھائے ہوئے ہو۔ اس وصیتوں کے بعد بروز 26 ذوالحجہ 13 ہجری مطابق 4 نومبر 644 کو زخمی ہونے کے میں 3 روز بعد عمر فاروق کا بروز ہفتہ 29 ذوالحج جو وفات پائی، اور بروز اتوار یکشنبہ یعنی یکم محرم 24 ہجری میں اپنی خواہش کے مطابق جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پیر میں مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ شعیب رومی نے پڑھائی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عوف، سعد بن وقاص، حضرت بن عوام نے آپ کو قبر میں اتارا۔ حضرت ابوبکر فدا سر شانہ رسالہ کے متوالی تھا، حضرت عمر کا سر شانہ صدیق کے متوالی رکھا گیا۔ وفات کے بعد آدھی عمر 63 برس کی تھی، کچھ زیادہ ہوتی جتنی آئی۔ خلافت 10 سال 6 مہینے 4 دن رہی ہے، دوران وہ سب سے زیادہ مشفق رہے، زیادہ عادل، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے امیر تھے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت جو آپ نے بیان کی۔ میرے دوستوں ٹائم کتنا؟ 2 بجے۔ یزید جڑے تخت پر بیٹھا نا، ہوں آ گیا میں حضرت امام صاحب نال سامنے آ رہا تو ہم کے پہلے عمر فاروق اعظم دے شہادت بیان کرے سن، کیونکہ یکم محرم دی شہادت ہوئی ہے تو ساڈا موضوع چلتا پیا امام صاحب دا۔ میں وعدہ کیتا ہے کہ پورا قوم شہادت امام والے مقام کا پورا وعدہ۔ یزید جڑے تخت بیٹھے نا حکومت ہے،
پیو دے مرن تو بعد حکم جاری کیتا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حسین ابن علی ذوالفقار نے میری بیعت لی ہے۔ اگر وہ انکار کر دیں تو انہوں نے قتل کر دیتا وجہ پہلا یزید حامل مدینہ جڑا مدینے دا گورنر آئی وہ نام ولید ہے۔ ولید نے حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے دار الامان میں بلایا، آپ نے دفتر بلایا اور یزید کا حکم پڑھ کے سنایا، یزید کا حکم نامہ پڑھ کے سنایا۔ یزید دا حکم سن دے ہاشمی خون میں جوش آ گیا، ہاشمی خون کی بڑا جوش آ گیا، اور آتے ہی کیوں نہ بلا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کی رقم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون ہوئے، یعنی بعد میں علی حضرت علی دی طاقت ہوئے، اور جن کا خون میں خاتون جنت پاک دودھ ہوئے، جن کے دل میں عشق الہی دا دریا موزن ہوئے، جن کے سینے میں دین مصطفیٰ کی تڑپ ہوئے، جن کی نگاہ میں جلوہ حسن یار ہاتھ، وہ کس طرح برداشت کر رہے، کیوں برداشت کرے یزید دی بیعت؟ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے، کوئی انسان اسلام کے نام سے حکومت لے پھر اسلام کی حد نہ توڑے۔ سیدہ لال نے یزید کی بیعت انکار کر یہ تو وہی جب اسلام کے نام سے حکومت لے لے اسلام کی حد نہ توڑے گا، میں کی بول سکتا؟ سیدہ لال نے یزید کی بیعت انکار کر فرمایا ایک حق پرست انسان کی بیعت شجر دین اسلام کی جڑوں پر پہاڑا مارنے کی ذات ہے۔ ایک حق پرست انسان، میں حق پرست ہوں، حق نو منا کے اللہ کو منانا، حق پرست انسان ہو کے تو میں وہ بھی آخا بنا نہیں سمجھے؟ یہ شیطان دا پیکر ہے۔ تو میں شجر دین اسلام دی جڑوں تے پہاڑے مارنے دے مطلب ہے، یعنی اسلام دے وہ جڑوں کٹن دا وہ بڑا۔ پھر ساتھ ہی نانے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز آئی، بیٹا حسین لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ ایک فاسق فاجر حکمان کی اطاعت نہ کر۔ حضور کا حکم ہے چھوٹے لال شہزادہ کونین یزید کی بیعت انکار آپ کو صداقت اور دین مذہب کی حفاظت کے لیے پہلی شہادت ہے، پہلی جو نہ گواہی۔ یزید کے باطل قوتوں نے خلاف اعلان جنگ تھا، یزید کی باطل قوتیں یعنی شیطان کی قوتیں نے، شیطان ہی آئی نا، یہ اللہ کا ولی ہے، وہ شیطان کا ولی ہے، وہ مندولہ اولیاء ہے، وہ مندولہ اولیاء مندولہ امیر ہے، یہ اللہ کے امیر ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، وہ شیطان ہے، ادھر رحمان ہے۔ جب یزید میں اطلاع ملی کہ حسین ابن علی نے میری بیعت کا انکار کر دیتا ہے تو اس کی آتش لگا بھڑک اٹھی، اور پھر وہ تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح حسین ابن علی سے بیعت لی جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ اور ادھر کوفہ والوں نے یزید فسق و فجور، غیر اسلامی روش اور غیر دینی طرز زندگی سے تنگ آ کر حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ قاتل بھیجنا شروع کر۔ سمجھانی پہ میری گل سمجھانی پی ہے، لگتی پی ہے سمجھ بیٹا، لگتی پی ہے نا، یعنی وہ جلے اس نے ادھر کوفے والے نے خط امام صاحب کے بھیجا لگے، ادھر یزید نے تیاری کر اس کی قتل کتنے ہوئے یا گرفتار کتنے ہوئے، ادھر انہوں نے خط آنا۔ اے نواس رسول، کون آگے پہن کوفے والا، اے نواس رسول جگر گوشے بطول، ہم کوفے والے اہل بیت اطہار دے پرانے اور سچے خادم ہیں، ہم وہی ہیں
جنہوں نے جنگ صفین میں آپ والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتا ہے۔ اب یزید ساروں سے حاکم ہو گئے، امود فسق و فجور اور غیر اسلامی حکومت، غیر دینی روش کے پیش نظر ان اپنا خلیفہ بنانے کے لیے ہرگز تیار نہیں، ہرگز تیار نہیں، ہرگز تیار نہیں۔ خلافت آپ کا حق ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں یزید کے فسق و فجور اور ظلم ستم سے نجات دلانے کے لیے فوراً کوفہ تشریف لے آئے۔ یہاں 1,00,000 مسلمان آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یا کوفہ والے نے سلام پیام کے ذریعے نواز رسول اپنا خلیفہ پیشوا تسلیم کرنے کو وعدہ کیا، تو سابق پیغمبر نے اس امید پر کہ باطل کے مقابلے کے حق پرستوں کا ایک لشکر تیار ہو جائے، حق پرستوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ باخوشی اہل کوفہ کی دعوت قبول کر لی، باخوشی کوفہ والے نے دعوت قبول کر لی، تاکہ نانے مصطفیٰ علیہ السلام اور امانت جو باطل کے ہاتھوں برباد ہونی پئی ہمیشہ کے لیے وہ حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ یہ دینوں کوفہ والے نے خط قاصد آندے پہن امام علی مقام دینوں مکہ مکرمہ جس قیام پذیر مکہ مکرمہ جائیں۔ اہل کوفہ کے عقیدت اور محبت دے کر ان کی بیعت کر لینے کی یقین دہانی پر زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر نے، بی بی فاطمہ زہرا کے لخت جگر نے کوفہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا، لیکن مکہ مکرمہ کے بسن والے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہو گئے اور ایک یسا منعقد کیا۔ حضرت امام صاحب نے سمجھایا گیا خدا کے لیے کوفہ نہ جاؤ، ارادہ ترک کر دو، کہ اس لیے کوفہ والوں میں وفا کوئی نہیں، انہیں جو وفا کوئی نہیں، اور وہ اپنے وعدہ خلافی دچ مشہور ہیں، عہد شکنی چ مشہور ہیں پہ، اور ہمیں فکر ہے کہیں آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں، آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں اور ہم وعدہ کریں ہیں کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ نہ اٹھا کر دیکھ سکے گا۔ اگر آپ نے ضروری جانا تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے روانہ کرنے ہیں، وہ جا کر وہاں دا رنگ ڈھنگ دیکھے اور کوفے والوں کے ارادے کا پتہ کرے، پھر جو وہ لکھیں اس پر عمل کیا جائے، جو واقعی جواب اس پر عمل کیا جائے، اور آخر فیصلے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو بمائے آپ دونوں بچے محمد اور ابراہیم نے نال کوفے روانہ کر دیا گیا۔ یوں ہی حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں کے سمیت کوفے میں داخل ہوئے تو خوشی و مسرت کے نعرے لگنے لگے، کوفے کی فضا گونج اٹھی نعرے نال، اور کوفہ والے نے دلی مسرت اظہار کیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا۔ پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے دست مبارک پر بیعت کی۔ کیا ٹائم ہو گئی ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے والوں کی عقیدت محبت اور ان کا جوش و خروش دیکھا تو فوراً حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے خط لکھ دیا۔ کیا خط لکھا؟ حضرت مسلم بن عقیل تو کیا کرو، یاد کیا کرو، تو یہ کیا، تو اس نے کیا کیا، 40,000 کوفی میرے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر آپ پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں، خاطر دیتا اتنے یہ وعدہ کرتے ہی ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ آقا یہ بیان ہو سی